السلام علیکم. بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں آج کروا رہا ہوں یہ، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک بار ضرور دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو میں آج بتانے لگا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. 1 ارب لوگ بے گھر ہونے والے ہیں. کیا چائنا پانی کو ہتھیار بنائے گا؟ اب میں اگر آپ سے آج پوچھوں نا کہ آج کیا تاریخ ہے تو آپ کو شاید یاد نہ ہو، اور آپ اپنے موبائل کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہم اپنے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آج کی تاریخ کئی دفعہ یاد نہیں رہتی. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 2050 میں انسانوں کو سب سے بڑی آفت کا سامنا ہونے والا ہے، تو آپ کہیں گے لو جی پیر کو پیشن گوئی آ گئی. مگر یقین مانیں، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں. ہم ہر روز آپ کو دنیا بھر کی سیاست کے بارے میں بتاتے ہیں، کانفلکٹس کے بارے میں، کہ کس طرح بڑے ممالک اپنے مفادات کے حصول طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے نبرد آزمائیں، چاہے وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو یا پھر ٹرکی. لیکن ایسا بحران جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے والا ہے، اس کی طرف لوگوں کی کم توجہ دے آ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کووڈ-19 یا کووڈ-20 کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں پانی کی، جو ختم ہونے والا ہے. ہم شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں آنے والی جنگیں پانی پہ لڑی جائیں گی، کیونکہ واٹر از لائف، اور پانی کے بغیر یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں، اور نہ زندہ رہے گا کوئی. مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اب زیادہ دور نہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان بازی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. مستقبل میں قریب 2050 تک یہ یقینی امکان ہے کہ دنیا میں پینے کے لیے پانی کی شدید کمی واقع ہو جائے گی. اور اس خطرے کا سامنا صرف انسانوں کو نہیں بلکہ دنیا پہ موجود کروڑوں قسم کے جانوروں کو بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے. گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، چاہے وہ ہمالیہ کے گلیشیئرز ہوں یا پھر انٹارکٹیکا کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں تو آپ پھر غلطی پہ ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حالات کتنے خطرناک ہونے والے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ آسٹریلیا میں لگنے والی آگ کس طرح انسانوں کو بے گھر کر گئی، لاکھوں جانور مر گئے، لیکن بعد میں آنے والی رپورٹس کے مطابق لاکھوں جانوروں کی نسل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اسی طرح امریکہ میں آگ نے تباہی مچائی تھی، اب بھی وہاں پہ پھر سے آگ لگی ہوئی ہے جنگلوں میں، اور آئے روز آنے والے سیلاب بھی ایک آنے والی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے. اس کے پیچھے کار فرما گلوبل وارمنگ ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس دنیا کی تمام جھیلیں، دریا اور سمندر خشک ہو جائیں تو نیلے اور سبز رنگ کی خوبصورت زمین ایک چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی. صرف خشک مٹی اور ریت سے بھری زمین رہ جائے گی، نہ کوئی بارش ہوگی، نہ کوئی بادل ہوں گے، چاہے پانی کہیں زیر زمین ٹینکس یا بوتلوں میں ذخیرہ ہی کیوں نہ کر لیا جائے. جب درخت ہی نہیں رہیں گے تو فضا میں آکسیجن کا مقدار انتہائی کم ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گی، درجہ حرارت ناقابل برداشت ہوگا. یہ وہ خوفناک مستقبل کی تصویر جو ہم میں سے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اور جس بے دردی سے ہمارے یہاں میٹھے پانی کو ضائع کیا جاتا ہے. کبھی ہم اسے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی گاڑیاں. اور جس طرح ہر سال سیلاب کے اندر پانی ضائع ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو انسانوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا تو جو تصویر ابھی آپ نے دیکھی وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری آنے والی نسلیں ایک ایک بوند پانی کو ترسیں گی. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں آپ کو کوئی ہالی ووڈ کی فلم کا اسکرپٹ سنا رہا ہوں، اگرچہ اس پہ موضوع پہ فلمیں بن چکی ہیں، لیکن فلمیں بھی کچھ حقیقتوں کو سامنے رکھ کے ہی بنائی جاتی ہیں. فلمیں تو وبا پر بھی بنائی گئی تھی، پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح چائنا سے اٹھنے والی اس وبا نے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا. اگرچہ پاکستان میں وبا کا زور کم ہو گیا، لیکن ہندوستان میں وبا کے وار جاری ہیں. دنیا کا دوسرا بڑا وبا سے متاثر ملک بن گیا، جسے وہاں کے تیزی سے کیسز آ رہے ہیں. لگتا ہے وبا میں انڈیا امریکہ سے بھی بازی نہ لے جائے، لیکن پانی کا بحران اس وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لاسٹ ایئر BBC نے ایک تھنک ٹینک ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق پاکستان سمیت دنیا میں ایسے تقریباً 400 علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے شدید آبی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اور اس کی بڑی وجوہات دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، گوشت خوری اور اقتصادی سرگرمیوں کو قرار دیا، جس سے پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگر اس حوالے سے دنیا نے اقدامات نہ اٹھائے تو پانی کی کمی لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی میں مجبور کر دے گی، اور اس کی وجہ سے کشیدگی اور سیاسی عدم استحکام ہوگا، یا پھر یوں کہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دی انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے فرسٹ ایکولوجیکل تھریٹ رجسٹر نے خبردار کیا ہے کہ 2050 تک 31 ممالک میں 1 ارب سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا امکان ہے. ماحولیاتی خطرات کے سب سے زیادہ تعداد کا سامنا کرنے والے مجموعی طور پہ 19 ممالک دنیا کے سب سے زیادہ تباہ حال ممالک میں شامل ہیں. ان ممالک کی فہرست میں
افغانستان، شام، چاڈ، ہندوستان اور پاکستان کو شامل کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے باقی ممالک ان خطرات سے بچ جائیں گے۔ یورپ سمیت دنیا بھر کے ممالک کو سیلابوں اور پینے کے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوگا۔ اب آپ ایک بار پھر سے تصویر کو دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن ممالک کو پانی کی کمی کو ایسے نقل مقامی کرنی پڑے گی تو یورپ اور دیگر ممالک کا رخ کریں گے، اور ظاہر ہے یہ ممالک اپنے بارڈرز بند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے پانی کے ذخائر کے حصول کے لیے ممالک کے درمیان جنگ چھڑے گی، اور ہر ملک چاہے گا اس کے پاس پانی کا اتنا ذخیرہ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ جن ممالک نے یہ اقدامات پہلے سے اٹھا رکھے ہیں وہ تو شاید بچ جائیں گے، جیسا کہ چائنا ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز بنا رہا ہے اور انڈیا اس پہ شور بھی مچاتا ہے۔ چائنا مستقبل میں پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر ندی نالے پہ ڈیم بنا رہا ہے، اور چائنا سے نکلنے والے دریا جس ممالک میں جاتے ہیں انہیں پانی کی کمی کا شدت سے سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ہمالیہ کو دیکھیں تو چائنا کی اپ اسٹریم ایڈوانٹیج تو ہے اس کو۔ ہمالیہ کے آبی ذخیرے کے بہت بڑے دریا تبت کے گلیشیئر سے نکلتے ہیں، دا یلو، دا یانسی، میکونگ، برہم پترا، سلوین، ستلج اور انڈس۔ یاد رہے کہ سندھ 1.5 بلین افراد کو پانی مہیا کرتا ہے، اور ان دریاؤں سے چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا، میانمار، پاکستان اور ویتنام کو پانی ملتا ہے، اور سب سے اوپر بیٹھے چائنا کے پاس بہاؤ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اس حوالے سے چائنا نے بڑے پیمانے پر ڈیم بھی بنا رکھے ہیں۔ لیکن انڈیا خود بھی پاکستانی دریاؤں پہ غیر قانونی طریقوں سے ڈیم بنا رہا ہے، اور پاکستان یہ زیادہ دیر تک تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ دونوں ممالک کی بڑی جنگ پانی پر ہی ہونی ہے۔ ایسا دنیا بھر میں ڈیم بنانے پر مختلف ممالک میں اختلافات موجود ہیں، اور مستقبل میں یہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ مستقبل میں پانی کی کمی کے نتیجے نقل مکانی کرنے والے آبادی کے طوفان کو کون روکے گا؟ نائجیریا، انگولا، برکینی فاسو، یوگینڈا جیسے ممالک کو تو پہلے ہی انوائرمنٹل کنٹرول اور شدید غربت کا سامنا ہے، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ایک طرف دنیا میں بڑھتی آبادی، تیزی سے کم ہوتے وسائل، اور خاص طور پہ کم ہوتا پانی۔ چاہیے تو یہ کہ دنیا بھر کے ممالک اپنے دیگر جھگڑوں کو چھوڑ کے دنیا کو گلوبل وارمنگ سے بچانے اور پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں، ورنہ انجام ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو ان آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔